السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ میں آپ کو 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی ایگزسٹنس، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اور پاکستان کی اسٹرینتھ دنیا کو کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ ہم بچپن سے پاکستان آرمی مخالف پروپیگنڈا سنتے چلے آ رہے ہیں، جیسا کہ قائد اعظم کی ایمبولنس کا پیٹرول پاکستان آرمی نے ختم کر دیا، خدا نخواستہ محترمہ فاطمہ جناح کا قتل پاکستان آرمی نے کیا، اور مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کی تعداد 92,000 تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ آئیے سنتے ہیں فیلڈ مارشل سیم مانیک-شا سے، جو اس وقت انڈین آرمی کے چیف تھے، کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ An amazing coincidence. Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I had 8 or 9 months to make my preparations. I had got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. آپ نے سنا، یعنی کہ 50 انڈین سولجرز اور ایک پاکستان آرمی کا سولجر، 50:1 یہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل سیم مانیک-شا۔ اور انڈین آرمی کے علاوہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب مکتی باہنی جو ٹرین کی تھی انڈین آرمی نے، وہ بھی پاکستان آرمی کے خلاف لڑ رہی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان مخالف بیانیہ کو پروموٹ کر رہی ہیں اور عوام ان پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ ایک اور بہت ٹاکسک، پوائزنس اور شرمناک بیانیہ جو آج کل عروج پہ ہے کہ پاکستان کے تمام سپہ سالار جو ہے وہ اس ملک کو لوٹتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ہماری جنگ تو جرنیلوں سے ہے، پاکستان آرمی سے نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان سے، کیونکہ ان سے پہلے پاکستان کے جو دونوں چیف تھے وہ تو گورے تھے۔ تو سب جانتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان میں رہے اور پاکستان میں دفن ہوئے۔ جنرل محمد موسیٰ جو تھے وہ پاکستان میں رہے اور پاکستان میں دفن ہوئے۔ جنرل محمد یحییٰ خان جو کہ بہت بدنام بھی ہوئے، لیکن وہ پاکستان میں رہے اور پاکستان میں دفن ہوئے۔ جنرل گل حسن بھی جو ہے وہ پاکستان میں دفن ہیں۔ جنرل ٹکا خان بھی پاکستان میں ہیں۔ جنرل ضیاء الحق سب دنیا جانتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں دفن ہیں۔ مرد مومن مرد حق کو کون نہیں جانتا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ ماشاءاللہ حیات ہیں اور پنڈی میں رہتے ہیں۔ جنرل آصف نواز جنجوا وہ پاکستان میں دفن ہیں۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ پاکستان میں ہیں۔ جنرل جہانگیر کرامت پاکستان میں ہیں۔ جنرل پرویز مشرف مرحوم جو ہیں ابھی فوت ہوئے ہیں، اور ان کو پاکستان سے باہر اس لیے رہنا پڑا کہ ان کی ذات کو دہشت گردوں سے خطرہ تھا، لیکن کسی قسم کا کوئی بھی ان پر کرپشن کا الزام نہ تھا، نہ ہے اور نہ ثابت ہوا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان پر الزام لگا کہ جناب انہوں نے کوئی آسٹریلیا میں کوئی جزیرہ خریدا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ، بغیر کسی ثبوت کے۔ وہ پنڈی میں رہتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف، ان کو اپنی جاب کی وجہ سے سعودی عرب میں رہنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کا آبائی گھر جو ہے وہ لاہور میں ہے اور وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، جناب یہ سیاسی جماعتوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ انہوں نے کو بیلجیم میں جزیرہ خرید لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلا جو آسٹریلیا والے جزیرے پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی، کسی نے کوئی ثبوت نہیں مانگا ان سے کہ بھائی اپنے کوئی ثبوت لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا شاید یہ بیلجیم والا جزیرہ بھی چل جائے۔ لیکن میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ انگلش چینل میں کوئی جزیرہ ہے ہی نہیں۔ میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں احمد مختار نقشبندی، بہت سینئر صحافی اور اینالسٹ،
اور لاہور میں موجود ہیں مسٹر نوشاب علی خان, بہت سینئر پریکٹسنگ لائر جو پچھلے 20 سال سے لاہور میں ایک لا فرم کو ہیڈ کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے نوشاب علی خان کے پاس لاہور میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آئین پاکستان میں ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ جو ہے یا ڈاکٹرین جو ہے وہ کیا ہے, ہمیں ذرا تھوڑا سا آسان زبان میں سمجھائیں. جی نوشاب. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جہاں تک تعلق ہے, اسے آپ سیپریشن آف پاور بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو اسٹیٹ کے پرائمری آرگنس ہیں, فنڈامنٹل آرگنس ہیں, جس میں لیجسلیچر ہے, جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے, ان تینوں مین پلرز آرگنس کے درمیان جو سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے, اسے ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے ہیں. پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بڑی وضاحت کے ساتھ تینوں آرگنس کی اپنی اپنی ڈومینز ڈیفائنڈ ہیں, لیکن کبھی کبھار یہ ڈومینز جو ہیں یہ اوور لیپ بھی کر جاتی ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں بہت ضروری ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز رہیں. آپ جانتے ہیں کہ لیجسلیچر کا جہاں اختیار ہے کہ وہ قرآنک انجنکشنز کی روشنی میں اور سنہ آف پروفٹ پیس بی اپون ہم کی بیسس پہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے, وہاں جوڈیشل ریویو کی پاورز جوڈیشری کے پاس ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے جوڈیشل ریویو کا, یہ ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ سے اگر ہم اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو دیکھیں, تو جسٹس جان مارشل جو چیف جسٹس یو ایس تھے 18 سینچری میں, انہوں نے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا اور بہت وائٹل انداز پہ اس کو یوٹیلائز کیا. جوڈیشل ریویو کی ایکسرسائزز کبھی ہمیں اپنے جوڈیشل ہسٹری میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ جس انداز پہ ہماری پارلیمنٹ کام کرتی ہے, اس پرسپیکٹو میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. اور ٹرائیکاٹمی آف پاور یا سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے, یہ پرائمریلی تینوں آرگنس کو اپنی ڈومین میں کنفائن رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. عدنان خان صاحب, 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے جو نقطہ آپ نے ریز کیا ہے وہ پاکستان کے موجودہ تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر 5th جنریشن وارفیئر کے ایفیکٹس پہ ہم بات کریں اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کا جائزہ لیں, تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس وقت خاص سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پاکستان میں اس وارفیئر کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے, جو سوورینٹی ہے, اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 5th جنریشن وارفیئر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹ از اے وارفیئر دیٹ از کنڈکٹڈ پرائمریلی through non-kinetic military actions such as social engineering, misinformation, cyber attacks, etc. اگر ہم بات کریں مس انفارمیشن کی اور جس طرح سے مس انفارمیشن کو انفیوز کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو ینگ مائنڈس ہیں ان کو اس طرح سے انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے, انفاؤنڈیڈ بیس لیس ایلیگیشن پاکستان کے ان اداروں کے خلاف جو بیسک پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں. اور ایگزیکٹو کی اگر میں بات کروں تو خواہ وہ سول بیوروکریسی ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, ان باوقار اداروں کے خلاف اس طرح سے مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ پرائمری پرپز ہمارے دشمن کا یہ نظر آتا ہے کہ وہ انڈرمائن کرنا چاہتا ہے پاکستان کی انٹیگریٹی کو, پاکستان کی سوورینٹی کو. بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہمارے لیے جو ذریعہ ہدایت ہے وہ قرآن حکیم ہے. میں قرآن حکیم کی سورہ 49 آیت نمبر 6 آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. او بلیورز, if an
evildoer brings you any news, verify it, so you do not harm people unknowingly, becoming regretful for what you have done. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں انفارمیشن کو پہلے کنفرم کرنا ہے before passing it on. یہ ایک انڈین آرمی کے میجر ہیں اور یہ ایک چینل بڑے لمبے عرصے سے چلا رہے ہیں اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو جو اس طریقے سے ایکسپلین کرنا، اس طریقے سے ان کو پریزنٹ کرنا کہ عام عوام کے دل میں پاکستان آرمی کے لیے نفرت پیدا کی جائے. اور یہ پرابیبلی تو کیا آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ را بیکڈ اپ ہیں، ان کو کافی پیسہ بھی ملتا ہوگا، ٹریننگ بھی ملتی ہوگی، لیکن فار شیور اگر ایز اے پروفیشنل میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو یہ کافی امیچور باتیں بھی کرتے ہیں اور حرکتیں بھی کرتے ہیں. آئیے ان کو سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. اتنا بڑا پروپیگنڈا پاکستانی فوج کے خلاف ہم پیسہ دے کے نہیں خرید سکتے تھے. ہماری ایجنسیز 1 بلین ڈالر دے دیتی، 2 بلین ڈالر دے دیتی، ہم یہ پروپیگنڈا نہیں خرید سکتے. میں ان کے اشرافیہ تو ان کے چور ہیں، سب کے سب چور ہیں، ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ پی 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 کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ عمران خان نے عام پاکستانی کو غدار بنا دیا، اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دیا ستا کے نشے میں، بیکاز ہی وانٹڈ پاور. کرسی کے چلتے اس نے بولا باجوہ کو کونے میں لگاؤ. اتنا بڑا انفارمیشن وارفیئر کا چھکا جو کہ بالکل اسٹیڈیم کے باہر گیا ہے، ہم لوگ اپنے خوابوں میں پیسوں سے نہیں خرید سکتے. اس نے اتنا بڑا گفٹ انڈیا کو دے دیا. اب اگر پھر بھی پی ٹی آئی والے لوگوں کو بولنا ہے کہ بھائی انڈیا اس کے خلاف سازش نہیں کر رہا، ہم تو عمران خان کو سر پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب، پاکستان چونکہ ایک اسلامک مملکت ہے اور ہمارے آئین کا جو ماخذ ہے وہ قرآن حکیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. قرآن حکیم کی آیت میں نے آپ سے شیئر کی، لیکن اسی کی روشنی میں جو آئین کی پروویژنس ہیں وہ ان کنفرمٹی ہیں، وہ ان لائن ہیں ود دا انجنکشنز آف ہولی قرآن. آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. بحیثیت پاکستانی ہمیں انشور کرنا ہے کہ آئین کے ساتھ ہم اوبیڈینٹ رہیں اور لا کو وائلیٹ نہ کریں. یہ جو ہمیں کنڈکٹ اس وقت نظر آتا ہے پاکستان کے ان ینگسٹرز کا، خاص طور پہ جو کہ مس انفارمیشن پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو بغیر تحقیق کے ٹویٹس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے پوسٹس تھرو سوشل میڈیا شیئر کرتے ہیں اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں، ٹاپ ٹرینڈز بنا دیتے ہیں، اور جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انفارمیشن ایبسلیوٹلی انفاؤنڈیڈ ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم یہ نوجوانوں تک بات پہنچائیں، ہم ان لوگوں تک جنہیں پراپر گائیڈنس حاصل نہیں ہے یہ بات پہنچائیں کہ ایک طرف تو یہ غیر اسلامی فعل ہے جیسے سورہ الحجرات میں فرمایا گیا ہے، دوسری طرف یہ غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، اور آپ قانون کے گرفت میں آ سکتے ہیں اگر آپ آئین پاکستان کو وائلیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. جی خان صاحب ذرا یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ قانون میں کدھر فال کرتا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کی زبان میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان کا فریڈم وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ عدنان خان صاحب، آپ نے بالکل یہ ایک جو دوسرا پرسپیکٹو ہے وہ بالکل صحیح انداز میں اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو انفاؤنڈیڈ بیس لیس انفارمیشن انفیوز کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا بغیر تحقیق کے، بغیر کسی کنفرمیشن کے، ان کا یہ جو جواز ہے، جو ریزننگ وہ پیش کرتے ہیں
کہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن جو فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مس انٹرپریٹیشن ہے. یہ آرٹیکل تو واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو اے رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز imposed by law. The most important thing کہ یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے کہ اگر ریسٹرکشنز امپوز کی گئی ہیں بائی دا لا تو ان ریسٹرکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا رائٹ ٹو ایکسپریشن, رائٹ ٹو اسپیچ ایکسرسائز کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جیسے آپ انلیش نہیں کر دیتے کسی چیز کو, جیسے انفیکٹرڈ پاورز نہیں لوگ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈسکریشن ہے, یہ ان کی فنڈامنٹل رائٹس میں فال کرتی ہے چیز کہ وہ جو چیز چاہے اس کو ایکسپریس کر دیں بغیر کسی موریلٹی کو دیکھے, بغیر کسی قانون کو دیکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وی کین فال ود ان دا مسچیف آف لا اینڈ دیر کین بی پینل کانسیکوینسز اگر نوجوان, اگر وہ لوگ جو انفاؤنڈیڈ انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور مس لیڈ کرتے ہیں پبلک ایٹ لارج کو, دے کین بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا, اگر میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کروں, 3 years امپریزنمنٹ فیصل آباد کے ایک نوجوان کو کورٹ آف لا نے ایوارڈ کی ہے آن دا بیسس آف ایلیگیشنز جو بعد میں پروف ہوئے. سو بی ویری کیئرفل, obey the Islamic injunctions, obey the constitution and the law of the land. Thank you. پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں جو اس وقت ملک میں سب سے بڑا خطرہ پیدا کر رہی ہیں وہ پولرائزیشن ہے. اگر کوئی شخص یا پولیٹیکل پارٹی وطنیت کے اوپر, دیانتداری کے اوپر, ایمان کے اوپر اپنی منوپلی کلیم کرے اور یہ کہے کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں, غدار ہیں, بے ایمان ہیں, چور ہیں, تو اسے فیشزم کہیں گے, ڈیموکریسی نہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے. میری ذات یا میری پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ پاکستان کے انٹرسٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. مجھے کیوں نکالا اور میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے کا نعرہ لگا کر اور قومی اداروں کو اس کے اندر گھسیٹ کر اپنی ذاتی نااہلی کو جسٹیفائی کرنا کسی طور بھی درست نہیں. میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں احمد مختار نقشبندی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. جی احمد. جی رانا صاحب, بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا اور ماشاءاللہ آپ سوال اچھے نکال کے لاتے ہیں. دیکھیں, یہ جو اصولوں کی سیاست ہے اور اس پہ لے کے چلنا, اس پہ ملک کو چلانا اور پھر ان پہ کہہ لیں کہ چیزوں کو پوری زندگی کے لیے کسی اصول کے ساتھ وقف کر دینا, کسی پارٹی کے ساتھ وقف کر دینا. آج کل تو لوگ ایسے پارٹیاں بدلتے ہیں جیسے اصول اہم نہیں ہیں, پیسہ, چیزیں یہ زیادہ اہم ہیں, دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. پچھلے دور میں شاید یا آج بھی ہیں ایسے لوگ ہیں, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سیاست سے کچھ نہیں کمایا, اس پہ لگایا ہی لوگ ماننے کو شاید تیار نہ ہوں لیکن بڑے نام ہیں. میں بہت پرانی لیکن ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ساہیوال کے رانا حنیف صاحب ہوتے تھے, بھٹو صاحب کے وزیر خزانہ رہے. بعد میں جب ضیاء صاحب کا دور آیا تو جسٹس افضل چیمہ صاحب جو بعد میں کونسل آف اسلامک آڈیٹ ہیڈ بھی کرتے رہے, ان کو بھیجا گیا کہ جا کے رانا صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کر دیں. تو ان کو جا کے آفر کی گئی کہ آپ چھوڑ کے ادھر آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اٹس میٹر آف پرنسپلس, اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے اس اصول کو لے کے جس کی وجہ سے بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گئے تھے کہ میں اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ پارٹی نہیں چھوڑ سکتا. اور بھی لوگ ایسے تھے, ڈاکٹر مبشر حسن تھے اور بہت سارے لوگ تھے, بہت سارے چھوٹے ورکر بھی تھے جن کے نام لوگ نہیں جانتے, لیکن انہوں نے بھی زندگی ایسے ہی اصول کے نام پہ دی اور پھر بڑی مشکلات میں اگلے 10 سال انہوں نے بڑے مشکل سے گزارے. ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگلے 10 سال اگر ضیاء صاحب, نیا دور تھا, ضیاء صاحب نئے آئے تھے, کہ اگر ضیاء صاحب کا اقتدار لمبا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ بہرحال اس کے بعد ان کے خاندان میں کسی کو پارٹی کی طرف سے بعد میں ٹکٹ نہیں دیا گیا. ضیاء صاحب تک کا دور بھی چلے گیا. ایون اس حد تک انشور کیا گیا کہ ان کا کوئی بھی بندہ, جبکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو انتہائی ایماندار آدمی تھے.
दफ्तर की गाड़ी घर के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ आने जाने के लिए, और घर की गाड़ी अलग होती थी। तो ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो चाय जो दफ्तर में पीते थे उसके पैसे खुद देते थे। पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया। तो कौमें ऐसे ही लोग बनाते हैं और इसी तरीके से कौमें बनती हैं। इस तरीके से नहीं बनती कि आप सियासत से जायदादें बनाएं, असूलों के साथ आप खड़े रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन ये है कि ये ज़रूरी ऐसे लीडर होते हैं तो कौमें बनती हैं। राना साहब जी, राना साहब अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि हमारे साथी दोस्त बड़े ऐसे सीनियर बड़े डिसेंट लोग जो पहले बड़ी न्यूट्रल किस्म के एनालिसिस किया करते थे, वो मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो गए। कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी पार्टी के साथ है। कहते हैं नौकरी भी करनी है, मजबूरी है, क्या करें, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो अब सिचुएशन ये है कि लोग मुख्तलिफ पार्टियों में, साफ़ी हमारे दोस्त बड़े सीनियर एंकर्स मुख्तलिफ पार्टियों में, कोई एक में शामिल हो गया, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई चैनल खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो सादा और अच्छे एनालिसिस जिसमें बाकी जो लीडर को गलत काम करे उसको क्रिटिसाइज किया जाए, जो कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट किया जाए, अब उसके काम उल्ट होता है कि जो दूसरी पार्टी का जो भी काम करेगा उसको क्रिटिसाइज करना है, और जो हमारी पार्टी का कोई कुछ भी करे तो उसको जो है ना हर सूरत में अप्रिशिएट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई न्यूट्रल एनालिसिस या इस तरीके से कौमें बनती हैं, या इस तरीके से चौथा सतून कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खड़ा होगा जब लोग पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, असूलों को नीचे कर देंगे, पार्टियों को ऊपर कर देंगे, और जो जिसने कोई कोना मला हुआ है वो उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, दूसरों की गलत हैं। तो हम तो ये सुनते आए थे कि जो मीडिया है वो एनालाइज करता है, मुआशरे की बिगाड़ जो है उसको ऊपर लेके आता है, और फिर जो हमारी इंतज़ामिया है उसको ठीक करती है, जिसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि इंतज़ामी निज़ाम बेहतर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेहतरी लानी है, लॉज को इम्प्रूव करना है, जो कुछ भी करना है क्विकली किया जाता है। सैलाब आ गया, फ़ौरन मदद की ज़रूरत है, चीज़ों को मूव किया जाता है। अब इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि बिगाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, मगर उनका पाकिस्तान में कोई हल्का नहीं होता, या यूँ कहें कि वो आवाम से वोट लेकर नहीं आते, बल्कि वो पैराशूटर्स हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से अपनी ज़ाती तल्लुकात या रिश्तेदारी की वजह से पार्लियामेंट में या सेनेट में लैंड करते हैं, और उनका मकसद पाकिस्तान की खिदमत नहीं होता, या वो पाकिस्तान के लॉयल नहीं होते, वो उस पॉलिटिकल लीडरशिप के लॉयल होते हैं, और उनका मकसद उसकी खिदमत करना और उसको खुश करना हर हाल में होता है। आइए एक सहाफ़ी साहब का एक छोटा सा आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मंजिल मेरी आज़ादी है, बर्बाद नहीं चाहे जाती है जान भी, कितने बानी तू मारेगा। जी जनाब, कैसा लगा आपको? ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब भी इस पार्टी की हुकूमत आई, इनके पास कोई ना कोई वजारत या ओहदा ज़रूर होगा। एक ऐसे ही पैराशूटर की स्टोरी जो कि अपने आप को सियासतदान कहते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जो है अमेरिका को छोड़ा और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आइए उनके बारे में दो बड़े सीनियर सहाफ़ी क्या कहते हैं। तो अर्ज़ ये है कि शहबाज गिल साहब से जब इंटेलिजेंस के लोग पूछगिछ कर रहे थे तो उसमें दो बातें बड़ी अहम हुई। अच्छा, वो ये है कि इनके पास से जो लैपटॉप मिला था उसमें 114 फौजी अफसरान और उनके ख़ानदानों का, उनकी फैमिलीज़ का डाटा मिला था। और ये डाटा कहाँ से आया था? चीमा साहब, इस डाटा की इंक्वायरी की गई तो पता चला ये डाटा नादरा से आया था। अच्छा, अब 114 फौजी अफसरान की फैमिलीज़ का डाटा उसका क्या करना था? मुझे जो पता चला है कि उनकी फैमिलीज़ के नाम के ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए थे। अच्छा, वो अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए थे पीटीआई के लिए। और वजह क्या थी? वजह ये बताई गई थी कि तासुर ये देना है कि जिस तरह फ़ौज और फ़ौज की अफसरान की जो फैमिली हैं, उनके बच्चे, उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियां, बेटे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से मोहब्बत करते हैं। और ये और ये गालबन ये टास्क मिला हुआ था शहबाज गिल साहब को, और शहबाज गिल साहब ने ये टास्क अदा करने के लिए नादरा का डाटा हासिल किया था। नादरा के डाटा की इंक्वायरी कैसे हुई है, क्या कौन कौन जिम्मेदार था, अभी सामने बात नहीं आई, लेकिन ये ऐसा हुआ था। जब शहबाज गिल साहब इंटेलिजेंस वालों को सवाल जवाब दे रहे थे तो उनसे ये बातें पूछी गई।
शहबाज गिल साहब ने रिपोर्टेडली उनके सामने ये बातें मानी है, अच्छा, ये एडमिट किया है, ठीक है। ये पैराशूटर्स अपने नाखुदाओं को खुश करने के लिए और खुश रखने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। इसके लिए उनको हाथ जोड़कर उनके सामने सरबसजूद होना पड़े या कोई भी गैर कानूनी काम करना पड़े, ये उसके लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। और इन पैराशूटर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है और आपको इन पैराशूटर्स से बच कर रहना है, अपनी आंखें खोल कर रखनी है। कोई भी आर्मी चीफ अदारे से बड़ा नहीं होता और कोई भी अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं होता। अगर यही असूल हम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर एम्प्लॉय करें तो कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पार्टी से बड़ी नहीं होनी चाहिए और कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट पाकिस्तान से मुकद्दम नहीं होना चाहिए। अगर इंसान के दिमाग के कंप्यूटर में नफ़रत और तअस्सुब का बग आ जाए तो ये अपनी रैशनैलिटी खो देता है। कुरान पाक में हुक्म है कि तुम्हें किसी बात का तअस्सुब हक बात करने से ना रोके कि जनाब ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मेरी बरादरी है, मेरा ये कबीला है, ये मेरा एथनिक ग्रुप है, ये मेरा लिंग्विस्टिक ग्रुप है या ये मेरा मजहबी फ़िरका है और मैंने बाय हुक और बाय क्रुक इसकी हर गलत और सही बात को डिफेंड करना है। जब ये बग आपके दिमाग में आ जाए तो फिर आप इंसाफ करने की सलाहियत और रैशनल सोच या लॉजिक को खो देते हैं। मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर इशफाक अहमद की इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।